ادھر شاردا جن کی وجہ سے نام شروع ہوا ہے. اچھا ایک کا شاردا نام تھا، ایک کا ناردا. ناردا. شاردا اور ناردا دو. اچھا شاردا اور ناردا دو نام تھے. اچھا کی وجہ سے. اس وجہ سے پڑی ہے. ہاں اس وجہ سے. اچھا اس وجہ سے اس جگہ کا نام شاردا رکھا. تو ناردا کدھر ہے؟ ناردا وہاں سے اوپر ہے. اچھا وہاں گاڑی جاتی نہیں ہے. اچھا اچھا جی ایک ادھر رہتی تھی، ایک ادھر اوپر رہتی تھی. اوپر رہتی تھی. تو وہاں گاڑی گاڑی جاتی نہیں ہے، پیدل ٹرائی کرتا ہے. اچھا پیدل جانا پڑتا ہاں ہے. پیدل. تو وہ زیادہ مشقت کرنے والی بی بی تھی جو اوپر رہتی تھی. ہاں وہ زیادہ. اچھا یہ دونوں بہنیں تھیں. صحیح ہے. تو مندر بھی ہے سنا ہے. جی جی مندر بھی. مندر کا ہاں اوپر بھی ہے. ہاں جی اوپر بھی ہے. ادھر بھی ہے. یہ مطلب تب سب کشمیر ایک ہی تھا نا. ہاں جی ادھر بدھزم تھی. ہاں تب سب مطلب ہندو وغیرہ سب لوگ ادھر رہتے تھے. بدھسٹ تھے. آپ کا کام جو ہے باقی صحیح یار سر مطلب کیا آپ اپنے دستے اپنے کتنے ملے ہیں نام راج ہے ویسے نام تو ہاں لیں جی آپ نے ایک دلچسپ کہانی سنی جو کہ ہمارے ڈرائیور نے سنائی کہ شاردا اور ناردا. مطلب جب ہم نکلتے ہیں کشمیر سے، مظفر آباد سے، پنجگراں سے ہوتے ہوئے شاردا پہنچتے ہیں تو شاردا سے کیل جانے کے لیے ہم نے یہ گاڑی کا ڈرائیور لیا اور گاڑی میں بیٹھے. تو شاردا سے کیل نکلتے ہوئے اس بھائی سے ہم نے کہا کہ یہ شاردا بھائی نام کیوں پڑا ہے اس کا. تو انہوں نے ہمیں یہ کہانی سنائی. تو یہاں کے لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے شاردا کے بارے میں. لیکن انہوں نے جو ہمیں نئی چیز بتائی ناردا، یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ اوپر ہے پہاڑ سے اوپر. تو یہ دو بہنیں تھیں جو ایک اوپر رہتی تھی ایک نیچے رہتی تھی. اب ان کا سلوک پتہ نہیں کیوں نہیں تھا، یہ نہیں ہمیں انہوں نے بتایا کہ اتنی اونچائی پہ وہ کیوں رہتی تھی اور یہ نیچے کیوں رہتی تھی. لیکن ہم اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ شاردا سے کیل جانے کا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، جو کہ بڑی گاڑی پہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ چھوٹی گاڑی پہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. چھوٹی گاڑی سے مراد ہے کہ یہ ٹوئیٹا پہ جا سکتے ہیں یا 4 ویلر پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوسٹر کی بات کریں تو کوسٹر کا اس راستے پہ آنا بہت ہی مشکل ہے. تو یہ راستہ کافی خطرناک ہے جس کے رائٹ سائڈ پہ ایک پہاڑ ہے، 7 گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن لیفٹ سائڈ پہ دریا نیلم ہے. بعض اوقات تو دریا نیلم اور اس راستے کی اونچائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی لیفٹ سائڈ پہ کھڑکی سے دیکھیں تو آپ کو خوف آنے لگتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ دریا نیلم کے برابر ہو جاتی ہے. تو سفر جو ہے یہ ہمارا ڈرائیور سے باتوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور نے جو ریکارڈنگ کیے ہوتے ہیں گیت وغیرہ گانے وہ سنتے ہوئے گزرا. تو ساتھ انہوں نے ہمیں کافی خوف بھی دلایا اور کافی انفارمیشن بھی دی. میں نے ان سے کچھ سوالات بھی کیے. ان سوالات میں سب سے زیادہ جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ مجھے وہاں پہ درختوں کی کٹائی، لکڑی کا بے دریغ استعمال جو کہ گھر بنانے پہ اور جلانے پہ ہو رہا تھا اس پہ کافی کنسرن تھا. تو میں نے ان ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی لکڑی کا استعمال کیا محکمہ جنگلات یہاں پہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ ان معاملات کو نہیں دیکھتا کہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے لکڑی کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لکڑی ملی بھگت سے بکتی ہے. یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ ایک بہترین گھر جو کہ 4-5 مرلے کا ہے لکڑی کا صرف 5 لاکھ میں بنوا سکتے ہیں، بہت ہی عالی شان. تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنے کم بجٹ میں اتنا اچھا گھر.
چلیں یہ تو خیر تھی باتیں جو کہ وہاں پہ مسائل تھے۔ اچھا اس میں یہ راستے پہ جاتے جاتے میں چونکہ بہت سی جگہوں پہ گھوما پھرا ہوں، لیکن میں نے جو سب سے صاف ستھرا علاقہ دیکھا وہ ہنزا کو دیکھا، لیکن یہاں پہ آ کے میں نے جو چیزیں دیکھی وہ حیران کن تھی کہ صفائی کا بالکل بھی اچھا اہتمام نہیں تھا، کہ آپ جگہ جگہ پہ کوڑا کرکٹ دیکھ سکتے ہیں، لفافے دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سی گندگی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ مسئلے ہمیں بہت ہی دیکھنے کو ملے۔ تو یہ راستہ تقریباً ہم نے ابھی 10 منٹ کا طے کیا ہے، اور ہم ابھی اپنی منزل کی طرف جو کہ کیل ہے، شاردہ سے کیل کی طرف نکلے ہیں، اور ہم ابھی مزید ہمیں تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ وہاں کا ٹمپریچر جو ہے کیل کا وہ تقریباً 4 ہونے والا ہے، مطلب انتہائی زیادہ سردی ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو اہتمام کیا ہوا ہے وہ مطلب ڈبل جو جرابیں ہیں، اس کے علاوہ کیپ شیپ، اور اس کے علاوہ مطلب ہم نے جو انرٹس وغیرہ ہیں وہ بھی سارے پیک کیے ہوئے ہیں، چونکہ ہم نے کیل سے ارنگ کیل کے لیے ہائیکنگ بھی کرنی ہے، اور ہائیکنگ کرنے کے لیے ہمیں چھڑی وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ راستہ کافی، جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ راستہ کافی دشوار ہے، مشکل ہے، چونکہ یہ ٹوٹا بھی ہوا ہے اور قابل مرمت ہے، اور مرمت کئی جگہوں پہ ہو بھی رہی ہے۔ تو راستہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی برا ہو، مطلب ٹھیک ہے، مناسب ہے، چونکہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ کچے پہاڑ ہیں، برف باری یا بارش کی وجہ سے یہ ٹوٹتے ہیں اور روڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ یہاں کی انتظامیہ کی ایک اچھی خوبی ہے کہ وہ فوری طور پر اس روڈ کو صاف کر دیتے ہیں اور قابل استعمال بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سال کے کسی بھی دنوں میں جا سکتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، آپ کو یہ روڈ چلتا ہوا مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مطلب جس طرح کے یہ پہاڑ ہیں نرم مٹی کے، تو یہ روڈ بلاکج ہونے کے بھی کافی چانسز ہوتے ہیں، لیکن فی الحال یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ آپ جو بائکس پہ آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، جو 4 ویلر پہ یا چھوٹی گاڑی پہ آنا چاہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، مطلب راستہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کیل پہنچیں گے، کیل سے آگے 2-3 پوائنٹس ہیں جن کا راستہ کافی خطرناک ہے، مطلب اگر آپ رتی گلی کی طرف جاتے ہیں وہاں کا راستہ بھی بہت ہی خطرناک ہے، اور یا آپ جاتے ہیں تاؤ بٹ کی طرف تو وہاں کا راستہ بھی کافی خراب ہے۔ اچھا شاردہ میں جو ہم نے کچھ پوائنٹس وزٹ کیے، وہاں پہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں شاردہ یونیورسٹی ہے جو کہ تقریباً 300-400 سال پرانی ہے، وہاں پہ ایک مندر بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ دریائے نیلم کو کراس کرنے کے لیے ایک پل بھی ہے، وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہاں کے ہوٹلز بھی عمدہ ہیں، لیکن ہوٹلز میں جو پنجاب سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کھانا کوئی اتنا عمدہ نہیں ہوتا، انہیں چونکہ ان کے اور ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے۔ یہاں کا ٹیسٹ ہے پھیکا سا کشمیر کا، کہ آپ کو پھیکے چاول اور اوپر لوبیا بھی کون سا، بڑے جو لال طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ ملتا ہے زیادہ۔ کسی بھی ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، آپ کو پنجابی ٹائپ کا کھانا مطلب تیز مرچ مسالے والا یا روٹی اس طرح کی نہیں ملے گی۔ تو اگر کوئی پنجاب سے ادھر آنا چاہتا ہے تو وہ بہترین ہے کہ وہ اپنے ساتھ پنجاب کی جو سوغاتیں ہیں یا پنجاب کی جو ڈشز ہیں وہ ساتھ لیتا ہے، اور یہاں پہ بنا کے کھا لے یا بنی ہوئی فریز کر کے لے آئے۔ تو اگر آپ یہاں کے کھانے کھائیں گے 3-4 دن تو آپ سیر سے تو ہو سکتا ہے فیڈ اپ نہ ہو، لیکن کھانوں سے فیڈ اپ ہو کر واپس بھاگیں گے۔
تو ہم گاڑی میں تقریباً 18 لوگ ہیں، جس میں 2 بچے بھی ہیں۔ تو ہم نکلے تھے تقریباً 3 بجے، تو ابھی جاتے جاتے ہمیں نا تقریباً شام ہو جائے گی، اور پھر جائیں گے۔ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں کا جو سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے وہ ایک اچھا رہائش مہیا کرتا ہے، تو ہم پہلا ٹارگٹ تو یہی کریں گے کہ جاتے ساتھ ہم رہائش کا بندوبست کریں گے، چونکہ شام ہو چکی ہوگی، اور رہائش کا دیکھنے کے بعد پھر ہم وہاں پہ اہتمام کریں گے باربیکیو کا یا بون فائر وغیرہ کا بھی، تو ساتھ مطلب کھانا شانا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم سوئیں گے۔ سونے کے بعد بلکہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں اگر وہاں کی مشہور ڈشز کے بارے میں۔ کیل کی، تو کیل میں بھی شاردہ کی طرح سفید چاول اور لوبیا ان کی سوگات ہے، لیکن یہاں سے نا ایک بڑی مزے کی چیز کشمیری اخروٹ، مطلب چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اتنے نرم ہوتے ہیں کہ آپ اسے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے دباؤ سے توڑ سکتے ہیں، تو اتنے نرم ہوتے ہیں، اور ان کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، جو ہمیں پنجاب سے اخروٹ ملتے ہیں بڑے والے۔ تو یہ یہاں پہ ایک ان کا مشہور چیز ہے کشمیر کی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کشمیر میں آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں مل سکتی ہے، لیکن یہ سب سے قابل ذکر تھی چونکہ یہ یہاں کی سوگات ہے۔ تو کھانے میں تو جیسے میں نے بتایا کہ وائٹ چاول اور لوبیا، یہاں پہ آپ انہی چیزوں سے ہی بار بار کھانے کے لیے خاص طور پہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مارکیٹ یہاں کی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کیل کی، مطلب کچھ 40-50 دکانیں ہیں، جس میں مطلب مجھے جو ضرورت پڑی وہ میڈیسن کی پڑی، تو میڈیسن کے لیے میں جو گھوما وہاں پہ تو مجھے پورے کیل میں 3 میڈیکل سٹور دکھے، تو اس لیے میڈیسن بھی وہاں پہ جو سٹور سے ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر تھا، ڈاکٹر تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، لیکن میڈیکل سٹورز بھی جو تھے وہ بھی کوئی ڈی فارماسسٹ نے نہیں بنائے ہوئے تھے، بلکہ بی کیٹیگری کیے ہوئے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، مطلب کہ وہ بھی ایک پروفیشنلز جو ہوتے ہیں ان کے نہیں تھے، مطلب ایک چھوٹی مطلب جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کے رویے کافی اچھے اور متاثر کن تھے، جو کہ مطلب آپ کو وہاں کی اپنائیت کا احساس لاتے ہیں۔ تو ان کی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہ لوگ کا جو گزر بسر ہے وہ ہے ہی ٹورسٹ پہ، تو یہ ہونا بھی چاہیے کہ ان کا رویہ اپنے مہمانوں کے لیے بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ مطلب وہاں پہ مزید دن ٹھہریں اور اوروں کو بھی ترغیب دیں کہ کشمیری بھائی بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم پھر ہوٹل میں انشاءاللہ جائیں گے، اور ہوٹلز میں خاص طور پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا سرکاری گیسٹ ہاؤس، تو جا کے دیکھیں گے کہ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں کیا صورتحال ہے، تو پھر اس کے اوپر میں آپ کو کچھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال آپ میرے مطابق یہ ہے کہ وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی گرا مطلب کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنا مکمل طور پہ بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اب جس راستے پہ ہم ابھی ہیں دیکھیں کہ دریا نیلم اور روڈ کا جو بلندی ہے وہ بہت ہی کم ہے، مطلب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ روڈ بعض جگہوں پہ تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مطلب نیچے دریا نیلم ایک کھائی اور گہری ندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ تقریباً روڈ کے برابر ہی ہو جاتا ہے، چونکہ جو یہ پورا راستہ ہے یہ پہاڑوں کی چڑھائی اور اترائی پر ہی مبنی ہے، بنا ہوا ہے،
تو اس لیے یہ راستہ سارا ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ ہمارے آنے سے تقریباً 3 دن پہلے برف باری ہوئی تھی۔ یہ جو سائڈوں پہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ برف باری ہی ہے، اور وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ بھی برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ارنگ کیل کے ہی ہیں، مطلب ہم کیل جائیں گے، کیل کے بعد ایک چیئر لفٹ ہے جو ہمیں ارنگ کیل تک لے کے جائے گی۔ ارنگ کیل چیئر لفٹ سے اترنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کی چڑھائی ہے، پیدل رائڈنگ ہے، اور پھر مطلب وہ ساتھ چھڑیاں وغیرہ اور شوز پہ جرابیں وغیرہ پہن کر چلتے ہیں تاکہ پاؤں جو ہے نا برف پہ پھسلے نا۔ تو وہ چڑھائی 2 گھنٹے کی کرنے کے بعد پھر ہم وہ پہاڑ کی چوٹی جو نظر آ رہی ہے وائٹ سی، ان برف کے چٹانوں تک ہم پہنچ سکیں گے۔ اور وہاں پہ بھی سنا ہے کہ کافی ہوٹلز ہیں، مطلب آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، رہائش کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی اسی طرح مہمان نوازی ہوتی ہے، جیسے کہ مطلب ہر جگہ پہ مہمان نوازی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پیڈ کرنا پڑتا ہے، چونکہ ان لوگوں کا روزگار ہی مطلب آپ کے پیسوں پر ہے، ٹورسٹ کے پیسوں پہ ہے۔ تو اس طرح نا یہ جو سلسلہ ہے یہ ان کا چلتا ہے۔ باقی انہیں جو آگ کے لیے کوئی اتنی کھپت نہیں کرنا پڑتی، چونکہ جنگلات ان کے پاس ہیں، لکڑیاں ان کے پاس ہیں، اور یہ اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور بجلی بھی انہیں مہیا کی گئی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر کچھ چیزیں بڑی حیران کن ہیں، ان کا جو آٹا ہے وہ اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے، مطلب 3600 روپے کا من ہے، جبکہ پنجاب میں یہ 6000 کا من بنتا ہے۔ تو مطلب انہیں نا کافی بھٹو دور میں آئی تھنک انہیں کافی آسائشیں دی گئی تھی، آسائشوں سے مراد ہے کہ کافی رعایت دی گئی تھی، اور یہ ان کا حق بھی ہے، چونکہ میں نے جو یہاں پہ صورتحال دیکھی ہے کہ ٹوٹلی ان کی ڈیپینڈنسی ٹورسٹ پر ہے۔ تو دیکھیں کہ نہ کوئی ہے یہاں پہ کاروبار، نہ ہی یہاں پہ کوئی فیکٹریز ہیں، کمپنیز ہیں کہ جہاں پہ بیچارے نوکریاں کر سکیں، اپنا پیٹ پال سکیں۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بنیادی حق تھا کہ ان کے لیے ایک رعایت دی گئی ہے، سبسڈی دی گئی ہے آٹے میں۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا مطلب بنیادی حق ہے اور انہیں یہ ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کی خوبصورتی، پہاڑوں کی خوبصورتی کی بات کریں، یہ انتہائی خوبصورت پہاڑ ہے، مطلب جو کہا جاتا ہے کشمیر جنت کا ٹکڑا ہے، یہ واقعی ایسا ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے یہ ایک ہے۔ آپ یہاں پر خاص طور پہ گرمیوں میں اگر آپ چکر لگائیں تو واقعی ایسا ہے۔